السلام علیکم پیاری پیاری بچوں، آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی امام باقر علیہ السلام ہمارے پانچویں امام۔ امام باقر علیہ السلام ہمارے پانچویں امام ہیں۔ آپ کے بابا امام سجاد علیہ السلام اور آپ کی ماں فاطمہ بنت حسن تھی۔ وہ بہت نیک اور ایک مومنہ تھی اور اللہ کی نظر میں ان کا رتبہ بہت بڑا تھا۔ ایک دن آپ ایک دیوار کے پاس بیٹھی تھی کہ اچانک دیوار ہلنے لگی، دیوار گرنے ہی والی تھی۔ تبھی امام باقر علیہ السلام کی ماں نے فرمایا، پیغمبر کی قسم، اللہ نے تمہیں گرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور جب تک آپ وہاں سے ہٹ نہیں گئیں دیوار ویسے ہی ٹیری رہی اور ان کے ہٹنے کے بعد فوراً گر گئی۔ امام باقر علیہ السلام کی ولادت سے کئی سال پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا تھا، میرے بعد تو بہت دن تک زندہ رہو گے اور میری اولاد میں سے ایک پوتے سے ملاقات کرو گے جو پیغمبروں کے علم کو پھیلانے والا اور میرا جیسا ہوگا۔ اے جابر، جب تم ان سے ملنا تو میرا سلام کہنا۔ ایک دن جناب جابر نے امام کو دیکھا اور ان سے ملنے گئے اور امام کا ہاتھ چوم کر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ سچ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی امام باقر علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے فرمایا، اے جابر، جب تک کہ زمین اور آسمان باقی ہیں میرے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو، اور تم پر جو سلام پہنچانے والے ہو تم پر بھی سلام ہو۔ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں بنی امیہ کے 5 بادشاہ تھے۔ یہ پانچوں بادشاہ ظالم اور جابر تھے اور امام کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کرتے تھے۔ بنی امیہ کے زمانے میں شیعہ بڑی مشکل میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ آسانی سے امام باقر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے۔ بنی امیہ کے حکم سے بہت سے شیعوں کو جیل میں بند کر دیا گیا اور بہت سے شیعوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن امام باقر علیہ السلام ایسے سخت دور میں بھی اسلام کی تبلیغ، قرآن کی حفاظت اور اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت سی حدیثیں سکھائیں۔ لوگ امام باقر علیہ السلام کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے اور آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ علم کے پیاسے دور دور سے امام کے پاس آتے تھے اور اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ اس لیے بنی امیہ کا ایک بادشاہ حشام بن عبد الملک امام سے بہت جلتا تھا۔ ایک مرتبہ حشام نے امام باقر علیہ السلام کو شام میں بلایا تاکہ لوگوں کے بیچ امام کو نیچا دکھا سکے۔ جب امام باقر علیہ السلام شام پہنچے تو حشام نے آپ سے تیر سے نشانہ لینے کے کمپٹیشن میں حصہ لینے کو کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ امام باقر علیہ السلام تیر چلانا نہیں جانتے ہوں گے اور اس طرح لوگوں کے سامنے انہیں نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ امام نے 3 تیر چلائے اور تینوں تیر بالکل نشانے پر لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور حشام اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ ایک سفر میں امام باقر علیہ السلام نے عیسائیوں کے ایک بڑے عالم سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں امام باقر علیہ السلام نے اپنے سوال و جواب سے اس عالم کو چپ کرا دیا۔ یہ خبر پورے شام میں پھیل گئی۔ حشام خود کو مسلمانوں کا حاکم سمجھتا تھا، اس لیے عیسائیوں پر امام باقر علیہ السلام کی کامیابی سے ناراض ہو گیا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں شام کے لوگ پہلے سے بھی زیادہ امام باقر علیہ السلام کے علم اور فضیلت کے بارے میں جان کر ان سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے۔ اس لیے حشام نے امام باقر علیہ السلام کو ایک گفٹ بھیجا اور ان سے گزارش کی کہ آپ آج ہی شام چھوڑ کر مدینے چلے جائیں۔ امام باقر علیہ السلام بہت ہی عقل مند اور صبر کرنے والے تھے، لوگوں کے برے سلوک، بری باتوں سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن ایک عیسائی نے آپ کے نام کو لے کر آپ کا مذاق اڑایا اور بولا، تم بقر یعنی گائے ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں باقر ہوں۔ عیسائی نے کہا، تم اس عورت کے بیٹے ہو جو کھانا بناتی تھی۔ امام باقر علیہ السلام نے جواب دیا، کھانا بنانا ان کا کام تھا۔ اس نے کہا، تم اس عورت کے بیٹے ہو جو معاذ اللہ گندی باتیں کرتی تھی۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سچ بول رہے ہو تو خدا انہیں معاف کرے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا تمہیں معاف کرے۔ وہ عیسائی آدمی امام باقر علیہ السلام کی اخلاق کو دیکھ کر اسلام کا عاشق ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ امام باقر علیہ السلام بہت محنتی تھے اور بڑھاپے میں بھی کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن امام باقر علیہ السلام ایک کھیت میں کام کر رہے تھے، تبھی کسی نے آپ کو کھیت میں کام کرتا دیکھ لیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا،
کتنی عجیب بات ہے کہ بنی ہاشم کا ایک بوڑھا دن کی اس گرمی میں اتنی محنت سے دنیا کمانے لگا ہے، چلو اسے تھوڑی نصیحت کرتے ہیں۔ وہ امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا، خدا آپ کی حفاظت کرے، اگر اس حال میں بھی آپ کو موت آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ کھیت میں کام کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرتے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اس حال میں مر گیا تو میری موت اللہ کی عبادت میں ہی ہوگی، میں کام کر کے خود کو اور اپنے گھرانے کو لوگوں کا محتاج بنانے سے بچا رہا ہوں۔ وہ شخص بولا، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ نے صحیح کہا، میں نے سوچا تھا کہ آپ کو نصیحت کروں، لیکن آپ نے تو مجھے ہی نصیحت کر دی۔ امام باقر علیہ السلام بھی دوسرے اماموں کی طرح علم غیب جانتے تھے، جیسے اگر کوئی انسان گھر کے دروازے پر ہو تو امام جان لیتے تھے کہ کون ہے اور کب آیا ہے۔ ایک دن ابن عطا امام باقر علیہ السلام سے ملنے مکے سے مدینے آئے، وہ امام کے ساتھیوں میں سے تھے۔ آدھی رات کو وہ مدینے پہنچے اور امام باقر علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ سردی بہت زیادہ تھی اور ابن عطا بارش میں بھیگ چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بہت رات ہو چکی ہے، ابھی میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا بلکہ صبح ہونے کا انتظار کروں گا۔ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ امام باقر علیہ السلام کی آواز آئی۔ امام باقر علیہ السلام اپنے کسی گھر والے سے کہہ رہے تھے، جاؤ دروازہ کھول دو۔ ابن عطا آئے اور ٹھنڈ کی وجہ سے کافی پریشان ہو چکے ہیں۔ ہمارے پانچویں امام باقر علیہ السلام ضرورت مندوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے اور آپ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کی مشکلوں کو حل کریں۔ آپ لوگوں کی مدد سے کبھی تھکتے نہیں تھے۔ ایک دن ایک شیعہ امام کی خدمت میں آیا، اپنی پریشانی بیان کی اور اس نے اپنی دوستوں کی بے وفائی کی شکایت کیا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کتنا برا دوست ہے جو اچھے دنوں میں تو تمہارا خیال رکھے لیکن برے دنوں میں تمہیں چھوڑ دے۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے اسے پیسوں کی ایک تھیلی دی جس میں 700 درہم تھے۔ امام نے اس سے کہا کہ اسے خرچ کرو اور جب ختم ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ امام باقر علیہ السلام بھی دوسرے اماموں کی طرح شہید کر دیے گئے۔ دشمن اہل بیت حشام بن عبد الملک کے حکم سے امام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام کو بقیع کے قبرستان میں آپ کے بابا امام سجاد علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔